السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، میرا نام ایکیو ہے اور آج جو میں واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ہدہد کی سچائی۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے، اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ورثے میں بادشاہت بھی ملی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی، اور آپ علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں جنات اور حیوانات کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ علیہ السلام کو درندوں، پرندوں، چرندوں اور دوسری تمام مخلوقات کا بھی علم عطا کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہوا بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتی تھی۔ آپ علیہ السلام جب چاہتے ہوا آپ علیہ السلام کا تخت اڑاتی، اور جتنا فاصلہ کوئی تیز رفتار گھڑ سوار 1 مہینے میں طے کرتا ہے، آپ علیہ السلام اس کے برابر سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عظیم الشان دربار میں تشریف فرما تھے۔ انسان، جن اور مختلف حیوانات اپنے اپنے عہدے اور مرتبہ کے اعتبار سے دربار میں بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دربار پر گہری نظر ڈالی اور چونک گئے۔ فرمایا، آج دربار میں ہدہد نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ جواب میں خاموشی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سخت غصے سے فرمایا، سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں پسند نہیں، پھر ہدہد نے ایسا کیوں کیا؟ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی خاص وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوران سفر آپ علیہ السلام کے لشکر کے لیے پانی تلاش کرنے پر مامور تھا۔ وہ ہمیشہ ساتھ سفر کرتا، اور جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیتا کہ فلاں مقام پر اس قدر گہرائی میں پانی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو اس جگہ کھدائی کا حکم دیتے۔ ہدہد کی بات ہمیشہ صحیح ثابت ہوتی، کھدائی سے زیادہ مقدار میں پانی حاصل ہوتا جس سے پورا لشکر استعمال کرتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ ہدہد دربار میں حاضر ہو گیا۔ وہ سخت تھکا ہوا نظر آتا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ جانتے نہیں، مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں سخت ناپسند ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لہجے نے ہدہد کو خوف زدہ کر دیا۔ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی معافی چاہتا ہوں، مگر میں آپ علیہ السلام کے لیے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ علیہ السلام نے پہلے نہ سنی ہوگی، اور مجھے دیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غور سے دیکھا، پھر فرمایا، ٹھیک ہے، پہلے وہ خبر سناؤ، تمہیں سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس کے بعد کریں گے۔ ہدہد نے کہا، عالی جاں، یمن کے علاقے سبا پر ایک ملکہ حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہر نعمت سے نواز رکھا ہے۔ اس کا محل بہت خوبصورت اور بڑا ہے، جبکہ تخت شاہی اپنی مثال آپ، مگر افسوس کہ ملکہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر فرمایا، تیرے جھوٹ سچ کا امتحان ابھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر سچا ہے تو میں تجھے ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں، اس تک پہنچا دے۔ ہدہد خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کی گود میں گرا کر واپس آ گیا۔ ملکہ نے خط پڑھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، تمہیں بغاوت اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار مسلمان بن کر میرے پاس آؤ۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں سے مشورہ کیا، پھر ایک وفد یعنی آدمیوں کی ایک جماعت کو قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیا، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفے تحائف قبول نہ فرمائے اور ان کو ملکہ بلقیس کے لیے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا، مجھے تمہارے تحفے تحائف نہیں چاہیے۔
میں نے تمہیں ایک اللہ پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی جو دعوت دی تھی اسے قبول کرو، ورنہ میں اپنے عظیم الشان لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا تو تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے، پھر میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دوں گا۔ وفد نے وطن واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور عظمت بھی بیان کی۔ ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں ہی نہیں جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں۔ ملکہ یہ سب جان کر بہت متاثر ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑنا بے وقوفی سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بالکل ویسا ہی پایا جیسا ان کے بارے میں سنا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بار پھر ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، جو اس نے بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئی۔ اس نے کہا، اے اللہ، میں اب تک غیر اللہ کی عبادت کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی رہی، مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ کی ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی تمام کائنات کا خالق و مالک اور پروردگار ہے۔ تو پیارے دوستوں، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس سے سیکھا اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، پھول، پرندے، یہاں تک کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں۔ اگر ہم دنیا و آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ماننا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔